السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ ہم اور آپ جو یہ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں سے پہلے، نماز کے دوران، نماز کے بعد کئی مواقع ایسے ملتے ہیں کہ جن میں ہم سنت طریقے کو اپنا کر فرشتوں کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ وہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ رب العالمین کے حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان معصوم عن الخطا فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے کئی مواقع ہمیں ملتے ہیں۔ ان مواقع میں جو سنت طریقے بتلائے گئے ہیں انہیں اپنائیں اگر ہم، تو یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہمارے ہی ساتھ متعین کیے گئے ہیں، ہر کسی کے ساتھ میں فرشتے موجود ہیں، وہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، رحمت کی، مغفرت کی، برکت کی۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، یقیناً اللہ تعالی اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے اللہ کی رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ الذین یصلون الصفوف، جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ یہ ایک بہترین موقع ہے، صفوں کو ملانے کا جو طریقہ، جو سنت طریقہ بتلایا گیا ہے، آپ اسے اپنائیے اور فرشتوں کی دعائیں اپنے حق میں لیجئے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، اللہ کی جانب سے صلات ہونا کسی پر، اس کا مطلب کیا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے کسی پر صلات ہونا، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ایک جملے میں یہاں موجود ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ کا صلات بھیجنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتوں کا صلات بھیجنے کا مطلب کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمل کی فضیلت ایک بتلایا، یعنی صفوں کو ملانے کی۔ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، صفوں کے درمیان میں موجود کسی شگاف کو اگر کسی شخص نے پورا کر دیا، ملا لیا، یعنی بیچ میں جگہ تھی تو ادھر والا ادھر آ گیا یا ادھر والا ادھر آ گیا، تب اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، جس پر ہم اور آپ دھیان نہیں دیتے، درجے بلند کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں پہلی صفوں پر۔ یعنی اگر کسی مسجد میں 4 5 صفیں 10 صفیں ہیں یا اس سے زیادہ صفیں ہیں، جو پہلی صفیں ہیں ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اس میں ترغیب یہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کے بندے نماز کے لیے وقت سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایک موقع اور ملتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، اللہ کے فرشتے یہ تم میں سے اس شخص پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں پر اس نے نماز پڑھی ہے۔ بات کو سمجھیے، بیٹھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کو
پڑھتا ہے وہ پڑھ لیا، اور اگر بیٹھتا ہے کچھ اور اذکار اپنی طرف سے پڑھتا ہے، رب تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے یا تلاوت کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ فضیلت، یعنی جب تک وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، خیر اور بھلائی کی بات میں وہ مشغول ہے، تب تک اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ کیا؟ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آگے وہ دعا کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ نے بتلایا، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ۔ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کر، اے اللہ اس کو تو بخش دے، اے اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما، اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ اور یہ دعائیں کب تک ہوتی ہیں؟ ایک بات تو آپ نے سن لیا کہ جب تک وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ شرط لگایا، اور کچھ کنڈیشنز۔ کیا؟ ما لم یؤذی فیہ۔ پہلی بات تو آپ نے سنا کہ وہ وہاں جب تک بیٹھا رہتا ہے اذکار میں مشغول ہے۔ دوسری بات یہ یہاں بیان ہوئی کہ جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے، کہ بیٹھا ہوا ہے اذکار میں مشغول ہے اور اسی بیچ میں کسی کو کچھ تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، کسی بھی طرح کی زبان سے یا بات سے یا اشارے سے یا آگے پیچھے ہو کر کے، کیسے بھی کر کے وہ تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت اب ختم ہو گئی۔ جب تک تکلیف نہیں دیا تب تک یہ فضیلت ہے۔ تیسری بات بتلایا، ما لم یحدث فیہ، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، یعنی وضو بھی باقی ہے، وہ کسی کو تکلیف بھی نہیں دیا ہے، وہ اپنی اسی جگہ پر بیٹھا بھی ہے، وہ چاہے گھنٹوں بیٹھ کر وہاں ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اور اس وقت تک رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پر رحم کر دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ تو آپ تمام احباب فرض نمازوں کے بعد کم از کم جو نماز کے بعد کے اذکار اور دعائیں آپ لوگوں کو یاد ہیں اسے پڑھ لیا کریں، اس کے بعد ہی اپنی جگہ سے اٹھیں اور اس کے بعد ہی اپنی سنتیں پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔